ملکوں کو کرونا وائرس کی ویکسین مناسب قیمت پر یکساں طور پر فراہمی کے لیے مؤثر لائحہ عمل وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج ترقیاتی امور کے لیے قرضوں کی فراہمی کے بارے میں تجارتی اور ترقیاتی بین الحکومتی گروپ کے ماہرین کے بارے میں اقوام متحدہ کے چوتھے اجلاس سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوویکس کی سہولت کا دائرہ کار بڑھایا جانا چاہیے تاکہ ترقی پذیر ممالک اپنے قیمتی وسائل سماجی و اقتصادی ترقی پر خرچ کر سکیں۔ انہوں نے اس وبا سے نمٹنے اور معیشتوں کی بحالی کے لیے 5 نکاتی لائحہ عمل کی تجویز دیتے ہوئے کہا کہ اس وبا سے بری طرح متاثر ہونے والے ملکوں کے لیے قرضوں کی ادائیگی اس وبا کے خاتمے تک ملتوی ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سرکاری شعبے کے قرضوں کی ادائیگی پر متفقہ کثیر جہتی طریقہ کار کے تحت نظر ثانی کرنی چاہیے اور بڑے ترقیاتی بینکوں کے ذریعے رعایتی قرضوں کی فراہمی کا دائرہ کار بھی بڑھانا چاہیے۔ انہوں نے ادائیگیوں کے توازن کے دباؤ سے نمٹنے کے لیے $500 ارب کے اسپیشل ڈرائنگ رائٹس مختص کرنے پر زور دیا۔ عمران خان نے کہا کہ ترقی یافتہ ملکوں کو ترقی پذیر ممالک میں موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے سالانہ $100 ارب اکٹھا کرنے کے متفقہ ہدف کو پورا کرنا چاہیے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بدعنوان سیاستدانوں اور مجرموں کی جانب سے لوٹے گئے اثاثوں کی واپسی کے لیے اقدامات کرے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ لوگوں کو اس وائرس اور بھوک سے بچانے کے لیے حکومتی کوششوں کے مؤثر نتائج برآمد ہوئے ہیں، تاہم وائرس کی دوسری لہر پر قابو پانے کے لیے مسلسل کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر فواد چودھری نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم کو ڈرون اتھارٹی آرڈیننس کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ ڈرون اتھارٹی کے قیام کے ساتھ ڈرون ٹیکنالوجی امن و امان برقرار رکھنے، تلاش اور بچاؤ کی کارروائیوں، لاجسٹکس، زراعت اور پرامن مقاصد کے لیے کئی دیگر شعبوں میں مدد دینے سمیت مختلف شعبوں میں تحقیقی مقاصد کے لیے استعمال کی جائے گی۔ وزیر اعظم کو صحت اور برقی گاڑیوں کے شعبے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت کی کامیابیوں اور مقامی مصنوعات اور برآمدات پر اس کے مثبت اثرات کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ وزیر اعظم نے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے اقدامات کو سراہا۔ پارلیمنٹ کے ایوان بالا نے آج 5 قراردادیں بھی منظور کی۔ پہلی قرارداد میں حکومت سے سفارش کی گئی کہ وہ ملک میں 1000 اور 5000 کے زیر گردش جعلی نوٹوں پر قابو پانے کے لیے بینکوں میں اسکریننگ کا نظام مستحکم کرنے اور عوامی آگاہی مہم سمیت فوری اقدامات کرے۔ ایک اور قرارداد میں تعلیم کے شعبے پر کرونا وائرس کے منفی اثرات کا نوٹس لیتے ہوئے حکومت سے سفارش کی گئی کہ وہ طلباء کا تعلیمی کیریئر بچانے کے لیے صوبوں کے اشتراک اور دستیاب ٹیکنالوجی بروئے کار لاتے ہوئے فاصلاتی نظام تعلیم کی حکمت عملی وضع کرے۔ آخری قرارداد میں سفارش کی گئی کہ حکومت ضلع زیریں دیر کے علاقوں خارکئی اور شاہی بن شاہی میں پاک افغان سرحد پر عوام کے لیے سرحدی گزرگاہ قائم کرے۔ ایوان کا اجلاس اب کل سپہر 3 بجے ہوگا۔ سینٹ نے آج ماحول کے تحفظ سے متعلق پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ترمیمی بل مجریہ 2020 منظور کر لیا۔ سینیٹر فیصل جاوید خان کی طرف سے پیش کیے گئے بل کا مقصد پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 1997 میں ترمیم کرنا تھا۔ پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں 12 دیگر بل بھی پیش کیے گئے۔ سینٹ کے چیئرمین نے یہ بل ایوان کی متعلقہ قائمہ کمیٹیوں کو بھیج دیے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ پاکستان حکومت کے مؤثر اقدامات کے نتیجے میں ٹڈی دل سے پاک ملک بن گیا ہے۔ قومی تحفظ خوراک اور تحقیق کے پارلیمانی سیکریٹری امیر سلطان نے وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ملک کے تمام 62 متاثرہ ضلعوں سے ٹڈی دل کا خاتمہ کیا گیا ہے، جس پر $3 ارب خرچ کیے گئے۔ صحت کے بارے میں پارلیمانی سیکریٹری ڈاکٹر نوشین حامد نے ایک اور سوال کے جواب میں کہا کہ حکومت فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے اینٹوں کے بھٹوں میں زگ زیگ ٹیکنالوجی متعارف کرا رہی ہے۔ ڈاکٹر نوشین حامد نے کہا کہ پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی روک تھام کے لیے صفائی ستھرائی اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ ٹیکسٹائل، تجارت، صنعت و پیداوار اور سرمایہ کاری بورڈ کی پارلیمانی سیکریٹری نے کہا کہ حکومت نے پورے پاکستان میں یوٹیلیٹی سٹورز کی 400 شاخوں پر گندم کا آٹا، چینی، گھی، چاول اور دالیں رعایتی نرخوں پر فراہم کرنے کے لیے $71 ارب مختص کیے ہیں۔ ایوان کا اجلاس کل سپہر 4 بجے پھر ہوگا۔ وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے ملک بھر میں گندم اور چینی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی مربوط اور بھرپور کوششوں کو سراہا ہے۔ آج اسلام آباد میں قیمتوں کی نگرانی کی قومی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے عام لوگوں کو اشیاء ضروریہ کی مناسب قیمت پر بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے تمام متعلقہ حکام کے فعال کردار پر زور دیا۔
اجلاس کو قیمتوں کے اشاریے کی ہفتہ وار صورتحال اور گندم، آٹے، سبزیوں اور انڈوں کی قیمتوں میں کمی کے بارے میں بتایا گیا اور کہا گیا کہ گزشتہ ہفتے کے دوران 8 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی جبکہ 24 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے کرونا وائرس کے مریضوں کا کامیاب علاج معالجہ یقینی بنانے کے لیے معیاری ویکسین کی خریداری پر زور دیا ہے۔ یہ ہدایت آج اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے قومی رابطہ کار لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان خان کے زیر صدارت ایک اجلاس میں دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ تمام صوبوں نے کرونا وائرس کی ویکسین لگانے کے لیے ٹیچنگ ہسپتالوں اور تحصیل اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتالوں کے عملے کی تربیت مکمل کر لی ہے۔ پاکستان میں عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نجے بن حسین نے آج اسلام آباد میں اقتصادی امور کے وزیر خسرو بختیار سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان میں عالمی بینک کے تعاون سے جاری منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے تعلیم، صحت، مقامی حکومت، ہاؤسنگ اور زراعت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی سلامتی کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف نے کہا ہے کہ پاکستان نئی بات چیت کی بنیاد پر نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات قائم کرنے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی اولین ترجیح اقتصادی شراکت داری قائم کرنا ہے، جس کے بعد عالمی مسائل سے نمٹنے اور علاقائی امن یقینی بنانے سمیت سیکیورٹی شراکت داری کو باضابطہ بنانا ہے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ ایسے دو طرفہ تعلقات چاہتا ہے جو خطے میں دیگر ملکوں کے ساتھ امریکی تعلقات کی پالیسی سے متاثر نہ ہوں۔ ڈاکٹر معید یوسف نے کہا کہ ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے تھنک ٹینکس جامع بات چیت کر سکیں تاکہ خیالات کا تسلسل جاری رکھا جا سکے اور انہیں پالیسی سازی میں استعمال کیا جا سکے۔ جاپان سکھر میں موسم کی نگرانی کرنے والے ریڈار کی تنصیب کے لیے 3 ارب روپے سے زائد کی مالی معاونت فراہم کرے گا۔ اس حوالے سے ایک معاہدہ آج اسلام آباد میں طے پایا جس پر اقتصادی امور ڈویژن کے سیکریٹری نور احمد اور پاکستان میں جاپان کے سفیر ماتسودو کورینوری نے دستخط کیے۔ یہ منصوبہ آفات سے جانی اور مالی نقصان بچانے کے لیے موسم کے حوالے سے قابل اعتماد اور بروقت خدمات کی فراہمی میں مدد دے گا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معاشی امور کے وزیر مختوم خسرو بختیار نے پاکستان کی مسلسل مدد پر جاپان کی حکومت اور عوام کو سراہا۔ انہوں نے مستقبل میں دونوں ملکوں کے درمیان مزید بامانی اور زیادہ تعاون کے لیے جاپان کو تمام ضروری سہولتیں فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ اطلاعات و نشریات کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی رؤوف حسن نے ہمسایہ ملک افغانستان میں امن و استحکام لانے میں پاکستان کے بنیادی کردار کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج ریڈیو پاکستان کے خبروں اور حالات حاضرہ کے چینل کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ پاکستان بحران کے پائیدار حل کے لیے مختلف افغان فریقوں اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے لیے سنجیدگی سے سہولت کار کا کردار ادا کرتا رہا ہے۔ رؤوف حسن نے کہا کہ بھارت امن عمل کو ناکام بنانے کے لیے داعش اور دیگر دہشت گرد گروپوں کی مدد کر کے تقریبی کردار ادا کر رہا ہے، لیکن وہ ان کوششوں میں کامیاب نہیں ہوگا۔ معاون خصوصی نے کہا کہ دنیا کو پاکستان کو بدنام کرنے کی بھارت کی کوششوں کا نوٹس لینا چاہیے، جس کا انکشاف یورپی یونین کے ڈس انفو لیب نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھارت کے خلاف اپنا کیس مضبوط کرنے کے لیے تمام بین الاقوامی فورمز پر اس حقیقت کو اجاگر کرنا چاہیے۔ پاک چین تعلقات پر رؤوف حسن نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مضبوط ہیں اور یہ باہمی اشتراک عمل سے کام کر رہے ہیں۔ پاک روس تعلقات پر معاون خصوصی نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان اچھے تعلقات ہیں اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھ رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت کے مطابق ہم پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقے میں بارڈر مارکیٹ کے قیام کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے آج اپنے افغان ہم منصب محمد حنیف اتمار سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے اس دو طرفہ معاہدے کے مسودے کو جلد حتمی شکل دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ سے افغانستان کے مسئلے کا دیرپا اور جامع حل چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے بین الافغان مذاکرات کی کامیابی ناگزیر ہے۔ شاہ محمود قریشی نے معمولی جرائم کرنے پر افغان جیلوں میں قید پاکستانیوں کو جلد رہا کرنے کا معاملہ بھی اٹھایا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے افغان امن عمل سمیت مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ عالمی برادری نے افغان امن میں سہولت فراہم کرنے پر پاکستان کے کردار کا اعتراف کیا ہے۔
وزیر خارجہ نے افسوس ظاہر کیا کہ بھارت نے وزیر اعظم عمران خان کی امن کوششوں کا مثبت جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج بے گناہ کشمیری عوام پر ظلم و تشدد کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان مستقل دنیا کو آگاہ کر رہا ہے کہ کشمیر ایک سنگین مسئلہ ہے اور علاقائی امن و استحکام کے لیے اس کا فوری اور مستقل حل ناگزیر ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کے ہندوتوا نظریے نے اس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے بھارت کی سیکولر شناخت کو مسخ کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کشمیر کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین شہریار خان آفریدی سے گفتگو کرتے ہوئے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی، کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کے ہندوتوا نظریے کی وجہ سے بھارت میں اقلیتیں خود کو غیر محفوظ تصور کرتی ہیں۔ ملاقات میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی قابض فوج کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پلوامہ ڈرامہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے عالمی برادری کے سامنے ایک دستاویز کے ذریعے بھارت کو بے نقاب کیا، جس میں پاکستان میں دہشت گردوں کے لیے بھارتی پشت پناہی کے ٹھوس ثبوت فراہم کیے گئے تھے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آج یورپی پارلیمنٹ، برطانوی پارلیمنٹ اور دوسرے اہم عالمی ادارے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری مظالم کے خلاف اپنی آواز اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نئی امریکی انتظامیہ کو مکمل صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے، جس کا مقصد عالمی برادری کی توجہ جموں و کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی اور غازوانہ قبضے کی طرف دلانا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد مقبوضہ جموں و کشمیر میں قابض بھارتی افواج کی طرف سے وسیع پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، بے گناہ کشمیریوں کی زیر حراست ہلاکتوں اور مسلسل مظالم کی طرف دنیا کی توجہ دلانا بھی ہے۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے عوام پر زور دیا کہ وہ بھارت کی غیر قانونی تسلط اور ریاستی دہشت گردی کے خلاف کل احتجاجاً مکمل ہڑتال کریں۔ آزاد جموں کشمیر کے تمام 10 اضلاع میں بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کے لیے کل احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی اور مظاہرے کیے جائیں گے۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس، جموں و کشمیر پیپلز لیگ، جموں و کشمیر لبریشن الائنس اور یوتھ فریڈم فائٹر کی طرف سے وادی کشمیر کے مختلف شہروں اور قصبوں میں چسپاں کیے گئے پوسٹرز میں لوگوں سے بھارتی یوم جمہوریہ کی تمام سرکاری تقریبات کا بائیکاٹ کرنے اور اپنے گھروں، دکانوں، بجلی کے کھمبوں اور دیگر عمارتوں پر سیاہ جھنڈے لہرانے کی اپیل کی گئی ہے۔ حریت کانفرنس نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں سول کرفیو نافذ کریں۔ پورے مقبوضہ علاقے بالخصوص کل ہونے والی تقریبات کے مقامات کے گرد بھارت مخالف مظاہروں کو روکنے کے لیے بھارتی فورسز کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ سری نگر میں 3 حصاروں پر مشتمل سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور پورے مقبوضہ علاقے میں جگہ جگہ قائم کی گئی چوکیوں پر لوگوں کو روک کر ان کی تلاشیاں لی جا رہی ہیں۔ بھارت میں حکومت کی زرعی اصلاحات کے خلاف احتجاج کرنے والے کسان کل بھارتی یوم جمہوریہ کے موقع پر دلی میں ٹریکٹرز کے کارواں کے ساتھ ایک ریلی بھی نکالیں گے۔ ریلی دلی کے 3 سرحدی مقامات سنگھو، تکری اور غازی پور سے نکالی جائے گی۔ بھارتیہ کسان یونین کے نیشنل میڈیا انچارج دھرمیندر ملک نے کہا کہ ملک بھر میں کسان اپنے متعلقہ ضلعوں میں بھی ریلیاں نکالیں گے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ مودی کو ایسا سبق سکھائیں گے جو وہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ کسان 3 نئے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے ان کی آمدن متاثر ہوگی اور بڑی کمپنیوں کو فائدہ ہوگا۔ کاشتکاروں کی یونینز نے حکومتی تجاویز کو مسترد کرتے ہوئے ان قوانین کو واپس لینے پر زور دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ دارالحکومت میں کم سے کم 12,000 ٹریکٹرز کے داخلے کی اجازت دے گی۔ چینی اور بھارتی فوجیوں کے درمیان شمالی سکم کے متنازع سرحدی علاقے نکیولا میں مبینہ طور پر ایک بار پھر جھڑپ ہوئی ہے، جس میں دونوں فوجوں کے اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان یاو لیجیان نے کہا کہ چینی فوجی امن برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے بھارت پر زور دیا کہ وہ ایسی کارروائیوں سے باز رہے جو کشیدگی میں اضافے اور سرحد پر صورتحال میں پیچیدگی کا باعث بن سکتے ہیں۔ چین نے کہا ہے کہ بحر جنوبی چین میں طاقت آزمائی کے لیے امریکی فوج کی موجودگی خطے کے امن کے لیے اچھا نہیں ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان زاؤ لی جیانگ نے بیجنگ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ بحر جنوبی چین میں مسلسل اپنے طیارے اور بحری جہاز بھیج رہا ہے جو خطے کے امن و استحکام کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اگر امریکہ اس پر عائد پابندیاں ختم کر دے اور اپنے وعدے پورے کرے تو وہ اپنے جوہری معاہدے پر پھر سے کاربند ہو جائے گا۔
وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے تہران میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران امریکہ اور دیگر ممالک کی طرف سے پابندیوں کے خاتمے اور معاہدے پر مؤثر عمل درآمد کے لیے اقدامات کا منتظر ہے۔ آج مظفر آباد کے قریب سڑک کے 2 حادثات میں 8 افراد جاں بحق اور 12 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق گڑی دوپٹہ میں ایک کوچ تیزی سے موڑ کاٹتے ہوئے سڑک سے پھسل کر دور جا گری، جس سے 3 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ دوسرا واقعہ بھی اسی علاقے میں پیش آیا جب ایک جیپ تیزی سے موڑ کاٹتے ہوئے ایک گہری کھائی میں گر گئی، جس سے 5 افراد جاں بحق اور 9 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو CMH مظفر آباد منتقل کر دیا گیا ہے۔ ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبروں کے بعد اب پیش ہیں کھیلوں کی دنیا سے خبریں۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹیسٹ کرکٹ سیریز کی ٹرافی کی تقریب رونمائی آج کراچی میں ہوئی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم اور جنوبی افریقہ کی ٹیم کے کپتان کوئنٹن ڈیکاک ٹرافی کی رونمائی کے موقع پر موجود تھے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کل صبح 10 بجے کراچی میں شروع ہوگا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ ٹیم کا انحصار صرف مجھ پر نہیں ہے، سب مل کر ہی پرفارم کرتے ہیں، جس کا میں بھی حصہ ہوں۔ انہوں نے کہا، خوشائند بات ہے جنوبی افریقہ کی ٹیم پاکستان آئی، خوشی ہے کہ میرا بطور کپتان ڈیبیو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ بابر اعظم نے ورچوئل پریس کانفرنس میں کہا کہ پہلے ٹیسٹ کے لیے جو پلان بنایا ہے اسی پر عمل کریں گے، پہلے بیٹنگ یا فیلڈنگ کا فیصلہ جو ہوگا بتا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ شائقین کے بغیر کرکٹ کا مزہ نہیں، پلینگ 11 منتخب کرنے کا کوئی پریشر نہیں ہوگا، پہلے بھی پلینگ 11 میں میری مشاورت شامل ہوتی تھی۔ پلینگ 11 میں کوچ کی رائے بہت ضروری ہوتی ہے اور حتمی فیصلہ کپتان کا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، خوشائند بات ہے جنوبی افریقہ کی ٹیم پاکستان آئی، قومی ٹیم نے 1 ہفتے بھرپور پریکٹس کی ہے، کوشش ہوگی کہ سیریز کے نتائج پاکستان کے حق میں ہوں۔ انہوں نے کہا، کنڈیشنز اچھی ہیں، سب کو یہاں کھیلنے کا تجربہ ہے، ٹیسٹ کے لیے فائنل 11 کا کل ہی بتائیں گے، جو ٹیم کے لیے سود مند ہوگا وہ کھیلے گا۔ جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مارک باؤچر نے کہا ہے کہ کل سے شروع ہونے والے کراچی ٹیسٹ کے لیے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے، پہلا ٹیسٹ جیت کر سیریز میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جنوبی افریقہ کے ہیڈ کوچ مارک باؤچر نے کہا کہ 2 میچز پر مشتمل ٹیسٹ سیریز کے ابتدائی مقابلے میں نقصان کے ساتھ آگے نہیں جانا چاہیں گے۔ پاکستان کرکٹ اچھی ہے، میزبان سائیڈ نوجوان اور تجربہ کار کھلاڑیوں پر مشتمل ہے، پاکستان کے خلاف اچھی تیاری کی ہے، سیریز کو ہرگز آسان نہیں لیں گے، سیریز میں اچھے مقابلے دیکھنے کو ملیں گے اور میچ میں ٹاس جیتنے کی بھی اہمیت ہوگی۔ مارک باؤچر کا کہنا تھا کہ سیریز میں ریورس سوئنگ ایک اہم ہتھیار ہو سکتی ہے۔ ہم نے کراچی ٹیسٹ کے لیے کمبینیشن بنا لیا ہے، ابھی کمبینیشن کے بارے میں بتا نہیں سکتے، کل میچ میں کچھ سرپرائز بھی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں تیاری کا اچھا موقع ملا، اچھی سہولتیں ہیں اور سیکیورٹی اقدامات سے زیادہ مشکلات نہیں ہوئیں۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان کراچی میں کھیلے جانے والے ٹیسٹ میچ کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ترجمان DIG سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز ڈویژن کے مطابق کراچی پولیس نے جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان اور نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کل کھیلے جانے والے ٹیسٹ میچ کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی، ایئرپورٹ روڈ، پریکٹس گراؤنڈ، ہوٹلز اور دوسرے مقامات پر کراچی پولیس کے اہلکار، سیکیورٹی ڈویژن کے اہلکار، ٹریفک پولیس، ریپڈ ریسپانس فورس، اسپیشل برانچ اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اسپیشلائزڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول بس اسٹیڈیم کے اطراف امن و امان صورتحال کی نگرانی کرنے کے لیے نیشنل اسٹیڈیم پر ہوگی۔ DIG سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز ڈویژن مقصود احمد کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی انتظامات کو بہتر بنانے کے لیے اسٹیڈیم اور روٹس کے ملحقہ علاقوں میں ماہر نشانہ باز تعینات کیے گئے ہیں۔ کمانڈانٹ SSU ڈاکٹر فروخ علی نے کہا کہ اعلیٰ تربیت یافتہ اور جدید اسلحے سے لیس کمانڈوز پر مشتمل اسپیشل ویپن اینڈ ٹیکٹکس ٹیم اسٹیڈیم کے اندر اور باہر کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تعینات کی جائے گی۔ عوام کی سہولت اور ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے فقط مرکزی شاہراہ کو میچ ٹائمنگ کے دوران بند کیا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ اور SNTV نے اپنی شراکت داری کو توسیع دینے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت SNTV کو پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان سیریز اور پاکستان سپر لیگ 2021 کی جھلکیاں دنیا بھر کے نیوز براڈ کاسٹرز کو فراہم کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ SNTV تمام میچوں کی جھلکیاں اپنے صارفین کو فراہم کرے گا۔ گال میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میں انگلینڈ نے سری لنکا کو 6 وکٹوں سے ہرا کر سیریز 2-0 سے جیت لی ہے اور آسٹریلین اوپن کے لیے دنیا ٹینس کے نامور اسٹار میلبرن پہنچ گئے ہیں۔ ایونٹ کا آغاز اگلے ماہ کی 8 تاریخ سے ہوگا۔
अब सुनते हैं तिजारती खबरें। आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में पाकिस्तानी किन्नू की मांग में इजाफा देखने में आया है। रमा सीजन में 3.5 लाख टन किन्नू एक्सपोर्ट करने का हदफ बनाया गया, लेकिन कंटेनर्स की अदम दस्तियाबी, जमीनी और समुद्री रास्ते बंद और फजाई सफर पर पाबंदियों की वजह से एक्सपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना है। नई गैर मुल्की सरमायाकारी के मैदान में चीन दुनिया में पहले नंबर पर आ गया है। कई अशरों से नंबर 1 अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सन 2020 में अमेरिका में नई सरमायाकारी 49% तक गिर गई। सरमायाकारी में 4% इजाफे ने चीन को दूसरे से पहले नंबर पर पहुंचा दिया। कोरोना वबा के दौर में सरमायाकारी का रुख मशरक़ की जानिब बढ़ गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया कि ASE 100 इंडेक्स 219 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 46,087 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 470 मिलियन से ज़ायद हिस्से रिकॉर्ड किया गया। आज मजमूई तौर पर 414 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ। पाकिस्तान टोबैको कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज्यादा 48 रुपये 24 पैसे का इजाफा, जबकि नेस्ले पाकिस्तान के हिस्से की कीमतों में 155 रुपये की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 158 रुपये 85 पैसे और कीमत फ़रोख्त 162 रुपये 26 पैसे, पाउंड स्टर्लिंग 217 रुपये 62 पैसे और 222 रुपये 74 पैसे, सऊदी रियाल 42 रुपये 34 पैसे और 43 रुपये 34 पैसे, UAE दिरहम 43 रुपये 23 पैसे और 44 रुपये 27 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 97,265 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ते 24 घंटे के दौरान 2,230 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई। और अब कुछ खबरें फन की दुनिया से मुतालिक। टीवी और फिल्म की मुमताज अदाकारा रूही बानो की आज दूसरी बरसी मनाई गई। वो 10 अगस्त 1951 को कराची में पैदा हुई। वो भारत के मुमताज तबला नवाज अल्लाह रखा की साहिबजादी और भारतीय मूसीकार उस्ताद जाकिर हुसैन की हमशीरा थीं। रूही बानो को किरण कहानी, जर्द गुलाब और दरवाजा में अपने किरदारों की वजह से शोहरत मिली। उन्हें 1981 में सदर पाकिस्तान की जानिब से तमग़े हुस्न कारकर्दगी अता किया गया। उन्हें निगार अवार्ड, ग्रेजुएट अवार्ड और लक्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड समेत मुतअद्दिद PTV एजाज़ात से भी नवाजा गया। मुमताज तबला नवाज उस्ताद शौकत हुसैन की बरसी आज मनाई गई। मजीद तफसील रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर के नुमाइंदे सज्जाद परवेज से। उस्ताद शौकत हुसैन सन 1928 में फगवाड़ा जिला जालंधर में पैदा हुए थे। उनके वालिद उस्ताद मौला बख्श धुरपद गाया करते थे। उस्ताद शौकत हुसैन ने उन्हीं से पखावज बजाने की इब्तदाई तरबियत हासिल की। उनके इंतकाल के बाद वो अपने बड़े भाई से तबला बजाना की तरबियत हासिल करते रहे। क़याम पाकिस्तान के बाद वो लाहौर आ गए, जहां उन्होंने नामवर उस्ताद कादिर बख्श पखावजी से तबला बजाने की तरबियत हासिल की। उस्ताद शौकत हुसैन ने अपने दौर के तमाम बड़े गवैयों और साजंदों के साथ संगत की और दाद वसूल की, जिनमें रसूल अनबाई, बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद अब्दुल वहीद खान, उस्ताद बुंदू खान और उस्ताद अमीर खान इंदौर वाले के नाम काबिल जिक्र हैं। सन 1984 में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदाती तमग़ा बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया। उस्ताद शौकत हुसैन लाहौर में कब्रिस्तान फैयाज पार्क मुगलपुरा में आसूदा खाक हैं। अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स लाहौर में फाइन आर्ट्स की क्लास जारी रहेगी। अलहमरा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समन राय ने ओपन एयर क्लासेस का दौरा किया और फाइन आर्ट्स क्लास में हिस्सा लेने वालों की हौसला अफजाई की। अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। गूगल किसी तशहीर के बगैर अपने यूजर्स इंटरफेस और डिज़ाइन को तब्दील करता रहता है, लेकिन अब उसने 5 साल बाद फ़ोन पर अपने सर्च इंजन को एक नया डिज़ाइन दिया है, जिसे उसने बबलियर, बैंसियर और गूगलियर कहा है। इस नए इंटरफेस को जल्द ही रिलीज किया जाएगा। कोरोना वायरस की वैक्सीन की दस्तयाबी को आलमी वबा के खिलाफ उम्मीद की किरण करार दिया जा रहा है। ताहम तहकीक से ये बात सामने आई है कि कोरोना की वैक्सीन सबके लिए यकसा मौसर नहीं होगी। इसमें ख़ास तौर पर मोटापे का शिकार अफराद के बारे में मुख्तलिफ तहक़ीक़ी नताइज से मालूम हुआ है कि वैक्सीन लगवाने के बावजूद उनके कोरोना से मुतासर होने के इम्कानात में ज़्यादा कमी वाक़या नहीं होगी। कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाने और उनकी सेहत बरकरार रखने के लिए इंतहाई मुफीद है। खुसूसन वर्जिश करने वाले अफराद के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफी विटामिन डी और कैल्शियम अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करना चाहिए। राई दाने सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं। इसमें ग्लूकोसेनोलेट पाया जाता है जो राई को इम्तियाजी जायका देता है। कई तिब्बी तहक़ीक़ात से ये साबित हो चुका है कि राई दाना में मौजूद मुरक्कबात इंसानी जिस्म बिलखुसूस बड़ी आंत में सरतानी खलियों को रोक सकते हैं।
और अब पेश है आज के मौसम की रिपोर्ट। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा, जबकि बालाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी पड़ी। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में धुंध छाए रहने की तवक्को है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत अस्तोर -13, स्कर्दू और गिलगित -7, कोयटा -8 सेंटीग्रेड। बाज़ अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत इस्लामाबाद 2, लाहौर 5, कराची 8, पेशावर 2, मुजफ्फराबाद 2, मरी -1, जबकि भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर के शहरों में लेह में -13, श्रीनगर -5, पुलवामा -6, अनंतनाग, इस्लामाबाद और बारामूला -5, जबकि जम्मू में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने तिजारत और तरक्की के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के चौथे वर्चुअल इजलास से खिताब करते हुए कोरोना की वबा से निपटने और मईशतों की बहाली के लिए 5 नुकाती लाए अमल की तजवीज़ दी है। इक़्तिसादी उमूर के वज़ीर ने आलमी बैंक के साथ तालीम, सेहत, मकामी हुकूमत, रिहाइश और ज़रई शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया है। कौमी सलामती के बारे में मुआविन ख़ुसूसी ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन यकीनी बनाने के लिए नई अमरीकी इंतज़ामिया के साथ इक़्तिसादी और सिक्योरिटी की शिराकतदारी बाज़ाब्ता बनाने का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ तिजारती हजम बढ़ाने के लिए पाक अफगान सरहद पर बॉर्डर मार्केट कायम करने के लिए पुरअज़्म है। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कल भारत का यौम जमहूरिया यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे। भारत में हजारों किसान ज़रई इस्लाहात के खिलाफ कल नई दिल्ली में ट्रैक्टरों के कारवां के साथ एहतजाजी रैली निकालेंगे। चीन और भारत की अफवाज के दरमियान शिमाली सिक्किम में नकुला के मुतनाज़ा सरहदी इलाके में एक बार फिर झड़पों की इत्तलात मिली है। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला क्रिकेट टेस्ट कल कराची में शुरू हो रहा है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे फरहान अली, सुपरवाइजर शोबा उर्दू चौधरी जमील अशरफ, मुदीर होम डेस्क गुलाम मुश्तबा मेमन, मुदीर फॉरेन डेस्क नूर हुसैन चंद, मुदीर खेल कंवल शमीम, मुदीर तिजारती साइंस और फन की खबरें फरीहा हसन, कोऑर्डिनेशन एडिटर मुक़द्दस रऊफ, मुदीर आला मोहम्मद बशीर बंगश, निगरान आला अब्दुल हादी मयार, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।